آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ محمد عمران، تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ووجدك ضالا فهدى، صدق الله العظيم۔ درفشانی نے تیری قدروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قدروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس بزم دلربا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کو 3 مراحل پر تقسیم کیا۔ نمبر 1 بچپن، نمبر 2 جوانی، نمبر 3 بڑھاپا۔ بچپن میں انسان ناسمجھ اور ناواقف ہوتا ہے، جوانی میں اس کے اعضاء کامل اور مضبوط ہو جاتے ہیں، ہر نفع اور نقصان کی بات کو سمجھنے کا اہل ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے میں پھر انسان بچپن کے حالات کی طرف لوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، یہ بات یاد رکھیں کہ ایک عام انسان کی زندگی اور انبیاء کرام کی زندگیوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو ایک مقام عطا کرنا ہوتا ہے۔ اسی مقام کو عطا کرنے کے لیے اللہ رب العزت انبیاء کرام کو ان تمام کاموں سے جو عقل سلیم اور شریعت کے خلاف ہوں دور رکھتے ہیں، اور ان پر فرشتوں کا پہرا موجود ہوتا ہے۔ لیکن ایک عام انسان یہ اپنی جوانی میں مدہوش ہو جاتا ہے، جیسا کہ ایک مشہور مقولہ ہے، جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ جب جوانی آتی ہے تو ایک طوفان بن کر چھا جاتی ہے، پھر انسان اس کے مسرور کن نشے سے مدہوش ہو جاتا ہے، اس پر ایک عجیب قسم کی دیوانگی طاری ہو جاتی ہے، دنیا بظاہر خوبصورت نظر آنے لگتی ہے، دنیا کی تمام چیزیں آہستہ آہستہ اس کی طرف کھینچتی چلی آتی ہیں، چمن کی بہار، آفتاب کی ضیاء، پھولوں کی نکھت، کلیوں کی نزاکت اگر ہے تو جوانی ہے۔ باغوں، گلزاروں اور چمنستانوں میں جب بہار آتی ہے تو شاخ شاخ اور ڈالی ڈالی اور پتے پتے پر نکھار ہوتا ہے، سبزہ کی وہ فراوانی ہوتی ہے کہ نظر نہیں ٹھہرتی، جس درخت پر نظر پڑتی ہے وہی جم کر رہ جاتی ہے۔ بالکل یہی عالم انسان کا جوانی میں ہوتا ہے۔ جوش جوانی میں نشے و فراز کچھ نہیں سوچتا، لیکن جوانی میں صرف جوانی کو تباہ کرنے کی سوچتا ہے۔ سینہ جوش و جذبات سے لبریز ہوتا ہے، جذبات میں سمندر کا تلاطم ٹھانے مار رہا ہوتا ہے۔ انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے اسی عالم اور اسی جوانی میں کرتا ہے۔ پھر عرب کی جوانی خدا کی پناہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم شباب کے دور سے گزر رہے تھے تو اس وقت عالم میں شراب نوشی، زناکاری، جوا بازی، جنگ و جدل، سرشاری اور سرمستی، غرضے کی ہر گناہ کی فراوانی تھی۔ پھر عربوں کی جوانی معصیت کی وجہ سے
تھے، جنگ و جدل، سرشاری اور سرمستی اور بدمستیوں میں گزرتے اور ان کی جوانی تباہ و برباد ہوتی چلی جا رہی تھی۔ خدا تسلی کا تو وہاں گمان ملا تھا، لیکن عرب کا ہر جوان انہی کاموں میں گوتے لگا رہا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی ان تمام نفیات و خرافات سے پاک صاف تھی۔ آپ جوان بھی تھے، جوان بھی ایسے کہ تن و من صحت مند، انتہائی حد تک حسین و جمیل، اور ذرے ذرے کی نظریں آپ کی طرف اٹھتی، لیکن آپ کی نظر کسی دوسرے کی طرف نہ اٹھتی تھی۔ آپ نے اپنی جوانی کا پورا دور علیحدگی میں گزار دیا، یہاں تک کہ کسی عورت کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا، شراب کے قریب بھی نہ گئے، جوا بازی سے ہمیشہ دور رہے، مذاق و استہزاء سے بالکل اجتناب کرتے تھے۔ آپ نے شعر و افسانہ کو سے بالکل پرہیز کیا۔ آپ نے فطرت سلیمہ اور خدا داد ذہانت سے کام لیتے ہوئے بہت پہلے برے اخلاق کے نتائج کا احساس کر لیا تھا، اس لیے آپ نے اپنے دامن کو اور داغ دھبوں سے بھی بچائے رکھا، بغض، حسد، کینہ اور غیبت سے بھی دور رہے۔ آپ کی جوانی کیا تھی؟ شرافت اور پاک بازی کی ایک زندہ مثال تھی۔ جتنی صفات محمودہ تک انسان کا تصور پہنچتا ہے، وہ تمام کی تمام صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اعلیٰ سبیل الکمال موجود تھی۔ آپ اخلاق میں ترقی کرتے گئے، کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھتے تو تڑپ جاتے تھے، یتیموں کی امداد، مسائل زنوں کی غم گساری، بے کسوں اور لاچاروں کی بے لوث اور بے غرض خدمت آپ کا شعار تھی۔ سامعین محترم، آپ پر ابھی زندگی کی 35 بہاریں ہی گزری تھی کہ قریش نے کعبہ شریف کو 80 دنوں تعمیر کرنے کا پختہ عزم کر لیا۔ تعمیر کو مکمل ہو گئی، لیکن جب حجر اسود کو رکھنے کی نوبت آئی تو جھگڑا شروع ہو گیا۔ قریب تھا کہ تلواریں بے نیام ہو جاتی اور سین کعبہ میں خون کی ندیاں بہنے لگتی۔ صورت کی نزاکت کو دیکھ کر ابو امیہ بن مغیرہ آگے بڑھے اور رائے دی کیوں نہ ہم اپنے درمیان ایک ثالث مقرر کر لیں۔ سب اس بات پر متفق ہو گئے، لیکن اس بات کو کوئی نہ کر پایا کہ ثالث کس کو مقرر کرنا چاہیے۔ کافی بحث کے بعد اس بات کو بھی طے کیا کہ کل صبح کو سین حرم میں جو شخص سب سے پہلے داخل ہوگا وہی ثالث قرار پائے گا۔ لیکن کل صبح کو سین حرم میں داخل ہونے والی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر لوگوں کی نظریں پڑی تو وہ سب خوش ہو گئے اور بیک زبان بول اٹھے، حاضر امین الرزینہ، یہ امین ہے، ہم اس کے فیصلے پر رضامند ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بھی خوب سمجھتے تھے، اگر کسی ایک حق میں فیصلہ کر دیا گیا تو ممکن ہے کہ جھگڑا پھر سے شروع ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فیصلہ کیا کہ پوری کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام قبائل والے اپنے اپنے سرداروں کو جمع کریں، ان کے سامنے میں اپنی چادر پھیلا کر حجر اسود کو اس میں رکھ دوں گا، پھر اس کو برابر اٹھا کر اس کی جگہ پر لے جائیں گے۔ اس کے بعد اس فیصلہ کے بعد تمام قبائل والے بڑے اور نوجوان ہر کام میں آپ علیہ السلام سے مشورہ کرنے لگے۔ آپ جوانی میں اپنے حقیقی محبوب کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے بھی کمال کر دکھایا۔ آپ کی جوانی کیا تھی؟ شرافت اور پاک بازی، خدمت گاری اور اصلاح عمل کی ایک زندہ مثال تھی۔ اگر مسلمان چاہیں تو آج بھی مشعل ہدایت نور سے پوری روشنی حاصل کر سکتے ہیں، تو پھر میں کیوں نہ کہوں نرالی تھی متانت جس طرح اس کے لڑکپن کی، نرالی تھی متانت جس طرح اس کے لڑکپن کی، نرالی تھی جوانی بھی جوان پاک دامن کی۔ وما علینا الا البلاغ۔